ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی بیٹھے ہیں جن کی تصنیف بھی ہے پاکستان کا مطلب کیا. مختصراً آپ بتا سکیں گے کہ واٹ وینٹ رانگ؟ جیسے علامہ اسد کا کل ہم ذکر سحری میں کر رہے تھے کہ قائد اعظم نے ان کو بلکہ اسی سے بتا دیں کہ کیا واٹ ہی ہیڈ ان مائنڈ، فادر آف دا نیشن کے ذہن میں کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے اور 25 لاکھ سے زائد افراد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے. قائد اعظم کے ورڈز میں اگر میں کہوں تو قائد اعظم نے خود کہا کہ if we take our guidance and inspiration from the Holy Quran, the final victory I once again say will be ours. یعنی قرآن مجید وہ الہامی اور دینی کتاب ہے جس سے قائد اعظم انسپریشن لینے کی بات کر رہے ہیں. اور پھر قائد اعظم کے اپنے الفاظ میں اگر آج بھی آپ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کھولیں تو وہاں قائد اعظم کی آپ کو تقریر کا وہ حصہ ضرور نظر آئے گا، اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریر کی، جہاں پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ویسٹرن اکنامک سسٹم ہے اس میں دنیا کے انسانوں کا استحصال کیا گیا ہے. یہ پاکستان کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسا اکنامک سسٹم ڈیولپ کر کے دکھائیں، اور قائد اعظم کے لفظ ہیں کہ یہ ڈیسٹینی آف پاکستان ہے کہ ہم ایک ایسا نظام معیشت دنیا کے سامنے پیش کریں کہ جس کے پیش نظر دنیا ہمارے نظام حیات کو فالو کرے. پھر قائد اعظم کے لفظوں میں وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ایک 5th لارجسٹ اسلامک اسٹیٹ ان دا ورلڈ ہوگا. اور جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان not only means freedom and independence but Islamic ideology which has to be preserved. وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب محض آزادی کا نعرہ لگا دینا یا فریڈم کا وہ تصور نہیں ہے جو ویسٹ کے پاس ہے. پاکستان دراصل ایک اسلامی نظریے کی بنیاد پر آزاد ہوا ہے اور ہمیں یہ ملک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. اب علامہ اسد کی آپ نے بات کی. جی، علامہ اسد اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی آپ دیکھیں تو پورا جو لائبریری کا ہمارا سیکشن ہے وہ اسد کے نام پر ہے، کیونکہ اچھا یہ this is not known to people. ضرور بتائیے. جی بالکل. اور علامہ اسد کیونکہ سابق لیوپولڈ ویئس ایک یہودی اسکالر تھے، ان کی آپ کتاب پڑھ کر دیکھیں روڈ ٹو مکہ، اسلام ایٹ کراس روڈ، تو کس طرح سے وہ شخص یعنی مختلف ممالک کا دورہ کرتے کرتے بالآخر علامہ اقبال کی خدمت میں آ گئے. اللہ اکبر. اسلام قبول کیا، اقبال کی خدمت میں آئے، بخاری شریف کا انگریزی میں ترجمہ کیا، قرآن پاک کا انگریزی میں علامہ اسد نے جی علامہ اسد نے کیا. اور علامہ اقبال کی ان کو یہ نصیحت تھی کہ آپ اس خطے میں رہیں، یہاں پر اگر کوئی ریاست بنتی ہے تو آپ نے یہاں خدمت سر انجام دینی ہے، کیونکہ وہ مشرق اور مغرب کے مجمع البحرین تھے. اور یہ ہسٹری ہے جو ہماری نوجوانوں سے، ہماری نئی نسلوں سے اس کو پوشیدہ رکھا گیا. بالکل ہی پوشیدہ رکھا گیا. بالکل پوشیدہ رکھا. یہ کانشیس ایفرٹ ہے آپ کو لگتا؟ میرا خیال تو بالکل ایسا ہی، کیونکہ جب آپ کا تعلق تاریخ سے کٹ جاتا ہے تو نہ آپ حال کو سنوار سکتے ہیں، نہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے. یہ بات بھی تو علامہ اقبال کے کہنے پر وہ یہاں رہے اور قائد اعظم نے ان کو یہاں پر نیشنلٹی دی اور ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کا افتتاح کیا. ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن جو ایگزیکٹلی علامہ اقبال کے خطبات سے انسپریشن لیا گیا. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، کہ کس طرح سے ماڈرن ڈے کے اندر آپ قرآن و سنت کا، خلافت راشدہ کا نظام پاکستان میں آپ اس طور پر نافذ کر سکیں کہ جدید دور کی ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست قائم ہو سکے. لیکن ہوا کیا کہ اس زمانے میں دا لا آف آورز کے نام سے پرنسپلز آف اسلامک اسٹیٹ اور قائد اعظم کے دیے گئے اصولوں کے مطابق اسد نے باضابطہ طور پر ہمارے آئین کے کیا بنیادی خد و خال ہوں گے وہ انہوں نے تحریر کیے. لیکن بعد میں ان کو یہاں سے پھر عالم اقوام متحدہ میں مندوب بنا کر بھیجا گیا، ان کا انتقال بھی وہیں ہوا، پاکستان میں ان کی قبر بھی نہیں ہے. لیکن میں یہاں پر توجہ دلانا چاہوں گا کہ علامہ اسد کی ان ایفرٹس کی وجہ سے قرارداد پاکستان کی آج ہم بات کر رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ قرارداد پاکستان کے ساتھ قرارداد مقاصد کو متعین کیا، اور ہماری قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سوورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس belongs to Almighty اللہ alone. صرف پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے، تمام عالمین کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علامہ صاحب آپ سے ابھی جب آپ آئے اور آپ تو ماشاءاللہ اللہ میں آپ سے لیتا ہوں انسپریشن کے سچ بندہ بولے، آپ نے کہا یہ اسلام پہ گفتگو ہم کر لیں آسان ہے، پاکستان پہ مشکل. کیسے دیکھتے ہیں آپ ایک علم والے بندے ہیں، علم والے آدمی ہیں، کیا درد کیا محسوس ہوتا ہے؟ جیسے ابھی یہ عمیر بھائی بتا رہے ہیں، ڈاکٹر محمودہ بتا رہے ہیں، آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ آپ کے حسن زن کو سلامت رکھے ہمارے حوالے سے. اور
میں یقین مانیے سب سے پہلے سعادت محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے بطور ایک پاکستانی یہ بولنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ، لیکن جو میں نے جملہ آپ سے آف کیمرہ کہا تھا وہ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات یا وہ احکامات بیان کرنا شاید وہ ہمارا شعبہ ہے، اس لیے میں آسان ہوں، بالکل ٹھیک، لیکن اس وقت ہم ایک لفظ میں نے کل کہا تھا اسلامیات اور قرآنیات، جی آپ نے کل کہا ہم پاکستانیات سے بھی اتنا دور ہو چکے ہیں۔ ارے پاکستانیات، جی یہ ایک نئی اصطلاح ہے، ہاں بالکل، یعنی ہم جو تقاضے تھے نا ملک کے اس سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے عمیر محمود صاحب نے بات کی، بہت پرمغز گفتگو، بڑی ہمیں سمجھنے کے لیے مجھے جو سمجھ میں آتا ہے جو ڈاؤن فال ہمارا شروع ہوا وہ یہ تھا کہ جس وقت ملک آزاد نہیں تھا ذہنیتیں آزاد تھیں، ذہنیتیں آزاد تھی، ملک آزاد نہیں تھا۔ آج معاملہ الٹا ہے، آج ملک آزاد ہے، ذہنیتیں مقید ہے۔ ایک بات، قائد اعظم کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ وہ ہمارے نظریات کو، ذہنوں کو آزاد کریں، یہ تو آپ کی اپنی ایک روحانیت ہے کہ آپ تعلیمات کو قبول کریں۔ انہوں نے جسم آزاد کر دیا، ملک دے دیا۔ مجھے کتنے لوگ بتائیے کہ جو قائد اعظم کے اس احسان کو کم از کم تسلیم کرتے ہوں کہ انہوں نے ایک ملک دیا۔ ایک بڑی تعداد کو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کی طرف غافل ہیں۔ ذرا سا پڑوسی ملک میں جب مسلمانوں کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو کیسا دل یاد آتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاکستان دیا، لیکن شکر سے آگے بڑھنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ جو جملہ ہے نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، خدا کی قسم اشرے کم ہے اگر اس پہ بات کی جائے۔ میں نے ایک لفظ کہا تھا کچھ تقریروں میں، مجھے یاد ہے کہ خواہی اللہ کے مقابلے میں جب بھی کوئی چیز آئے گی وہ خواہش ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کا معنی شاید ایک یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا مطلب صرف یہ ہونا چاہیے کہ خواہش پروردگار جو اس کی رضا ہے وہی بات آ جاتی ہے اسلام اور رسول اللہ کی تعلیمات پر۔ ہم نے ان کو بالائے طاق رکھ دیا، بالائے طاق، اور اپنی خواہشات کا ہم نے قبلہ و کعبہ اپنے آپ کو بنا لیا۔ اسی لیے دیکھ لیجئے، اور وہ حکم ہوتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو معبود بنا لیتے۔ ارایت الذی من اتخذ الہ ہوا۔ آج دیکھیے جب یہ ملک بن رہا تھا اس وقت سب کی ایک پہچان تھی، وہ ہے مسلمان۔ آج اس پہچان کے علاوہ ہماری ساری پہچانیں موجود ہیں۔ آج اگر خدا نہ کرے میرے منہ پہ 100 دفعہ میرے زبان میں خاک کہ اگر ملک پر کوئی سخت وقت آ جائے، آج اس پوزیشن میں ہم ہیں کہ بینگ نیشن ہم آگے بڑھ کے جو ہے وہ اس کا کردار، ہمیں تو 2 گلیوں میں حالات ٹھیک نظر نہیں آتے، 2 علاقوں کے حالات ٹھیک نظر نہیں آتے۔ اللہ اس دن سے دور رکھے۔ ایک جملہ میں اور کہتا ہوں، اس سے کوئی مایوسی کی بات نہ کہے، میں اس یقین سے جملہ کہہ کر جا رہا ہوں آج، کیونکہ یہ بنا اسلام کے نام پر ہے، ملک پاکستان صفحہ ہستی پہ ہمیشہ قائم رہے گا، یہ ہمیں یقین ہے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ ہمیں کن لفظوں میں یاد کرتی ہے۔ آج میں جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، آپ 2 کالم ڈرا کر لیجئے، پاکستان نے ہمیں کیا دیا، ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، یہ کالم بڑا ہوگا، ہم نے پاکستان کو کیا دیا، سوائے بلینک کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ پاکستان نے ہمیں شناخت دی، جینے کا حق دے دیا، اس سے زیادہ ہمیں پاکستان کیا دے سکتا تھا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پتہ نہیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں، کہ ہم سے ہے یا تم سے ہے، یہ جس سے بھی ہے، کہ ہم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے، ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ تم سے ہے کہ ہم سے ہے، لیکن ہم اور تم ایک ہی ہیں شاید۔ اب یہ بات تو ایسی ہی ہونی چاہیے۔